السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کالج میں روز سے زیادہ گہما گہمی تھی اور سب کی زبانوں پر یہی بات تھی کہ وہ لڑکی علیشا کو کیسے جانتی تھی۔ علیشا پلیز رو تو نہیں، پر مانو میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو اس لڑکی کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ ہم جانتے ہیں، پر وہ لڑکی تیرے بارے میں کیوں پوچھتی تھی اور ساتھ یہ بھی کہتی تھی تو اس کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ یہ چھوڑو عائشہ، جب اس کے ماما بابا کو پتہ چلے گا تو۔ یہ سن کر پہلے سے روتی ہوئی علیشا اور رونے لگی۔ اتنے میں مقدس بھاگتی ہوئی آئی۔ علیشا تمہیں میم اسٹاف روم میں بلا رہی ہے۔ مانو میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم سب میرے ساتھ چلو۔ نہیں علیشا، میم غصہ ہوں گی، تم چلو۔ ہم اسٹاف روم کے باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ چل علیشا، مانو اسے کھینچتی ہوئی لے گئی۔ وہ اسٹاف روم کے باہر کھڑی اپنے ساتھ ہونے والے اس نصیب کے کھیل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جاؤ علیشا، وہ جو اپنے نصیب کو کوس رہی تھی مانو کی آواز سے ایک دم خیالوں سے باہر آئی۔ ہاں میں کم ان؟ یس کم ان۔ وہ جو نگاہیں نیچے کیے اجازت لے کر اندر آ رہی تھی، سامنے چیئر پر بیٹھے لڑکے کو ایک نظر دیکھ کر دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ میم آپ نے بلایا؟ جی، میں ابھی آپ سے جو پوچھوں گی صحیح جواب دیجیے گا۔ یس میم۔ آپ جانتی ہو ثانیہ کدھر ہے؟ نو میم، ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ کالج کی باقی گرلز بتا رہی ہیں وہ آپ کو جانتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی آپ ان کی بیسٹ فرینڈ ہو۔ میم ہم نہیں جانتے، وہ ہمارا کیوں پوچھتی تھی؟ میم یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس نے ہی ثانیہ کو بھگایا ہے۔ اتنے میں وہاں بیٹھا لڑکا غصے سے بولا۔ دیکھیے مسٹر شاہ، میں پوچھ رہی ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں ہمارے کالج کی گرل سے اس لہجے میں بات کریں۔ اتنے میں اسٹاف روم کا دروازہ کھلا اور علیشا کے ماما بابا سلام کر کر اندر آئے۔ بیٹھیں۔ دیکھیں علیشا بیٹا، آپ بتا دو، ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ میم ہمیں نہیں پتہ، اتنی دیر سے ضبط کیے ہوئے۔ علیشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ کیا ہوا میم، آپ نے کیوں بلایا ہے؟ اتنے میں چپ۔ علیشا کے بابا نے علیشا کے جاتے ہی میم سے پوچھا، ان کی سسٹر کالج سے کہیں چلی گئی ہیں اور کالج کی سب گرلز یہی کہہ رہی ہیں انہیں علیشا نے بھیجا ہے، جبکہ ابھی علیشا بتا کے گئی ہیں وہ تو ان کی سسٹر کو جانتی بھی نہیں ہیں۔ میم ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کو کالج سے بھگا دے، وہ تو خود کالج آنے سے ڈرتی ہے، ہم جانتے ہیں، مگر ایک جھوٹ بولے گا، دو بولیں گے یا زیادہ سے زیادہ 5-6 بولیں گے، یہاں تو پورا کالج یہی کہہ رہا ہے ان کی سسٹر کو انہوں نے ہی بھیجا ہے۔ جی میم آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ان کی بیٹی نے ہی میری سسٹر کو بھگایا ہے۔ اتنے میں شاہ کا موبائل بجا۔ جی ماما میں اندر ہی ہوں، آپ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے سامنے سے۔ شاہ کی ماما اندر آئی۔ میم نے ان کو بیٹھنے کو کہا۔ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے۔ علیشا اسٹاف روم کے باہر کھڑی پریشان سی تھی۔ علیشا پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بس وہ یہی کہہ سکتی تھی۔ اتنے میں اسٹاف روم کا دروازہ کھلا اور علیشا کے ماما بابا باہر آئے۔ کیا ہوا ماما بابا؟ چٹاخ ایک زوردار تھپڑ علیشا کے گال کو لال کر گیا۔ بے شرم بے حیا، ہم تمہیں اس لیے کالج بھیج رہے تھے کہ کسی کی بیٹی کو بھگا دو۔ ماما میں نے کچھ نہیں کیا۔ چپ بالکل چپ، میں نے کہا چپ بالکل چپ، میں نے کچھ نہیں سننا۔ اتنے میں شاہ اور اس کی ماما اسٹاف روم سے نکلیں۔ دیکھیں بہن، یہاں تماشا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم آپ کے گھر چل کر بات کر لیتے ہیں۔ نہیں ماما، میں نے جو کہا ہے اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، پر بیٹا گھر تو چلنا ہوگا، شاہ کی ماما نے شاہ کو سمجھایا۔ شاہ کی رعبدار آواز سے علیشا ڈر گئی۔ فوراً اس نے اپنی ماما سے پوچھا، ماما یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس طرح تم نے یہ حرکت کی ہے میرا دل کر رہا ہے تم سے بات کروں۔ علیشا کی ماما نے نخوت بھرے لہجے میں جواب دیا، پر آنٹی اس نے کچھ نہیں کیا۔ اتنی دیر چپ کھڑی مانو نے بولی، بس کچھ نہیں سننا میں نے۔ ماما میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، شاہ یہ کہہ کر مڑا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا ہم نکل رہے ہیں، آپ؟ شاہ کی ماما علیشا کی ماما سے مخاطب ہوئی۔ جی جی ہم بھی نکل رہے ہیں۔ سنیے آپ رکشہ لے آئے، رکشے کی ضرورت نہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ مانو بیٹا آپ اس کا بیگ لا دو۔ جی آنٹی، وہ یہ کہہ کر کلاس کی طرف چلی گئی۔ ہم گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، شاہ کی ماما بھی یہ کہہ کر چلی گئی۔ مانو نے اس کا بیگ لا کر دیا اور اس کے گلے لگ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا جس سے اس کی دوست اس سے دور ہو جائے گی۔ چلو اب وہ تمہارا انتظار نہیں کریں گے۔ گاڑی ان کے گھر کے آگے رکی اور اس کی ماما گاڑی سے نکل کر گھر میں گئیں۔ صحن میں کھڑی ادیبہ دروازے سے اندر آتے لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوئی اور علیشا جو کمرے میں جا رہی تھی اس کے پیچھے گئی۔ علیشا کیا ہوا؟ میم نے کیوں بلایا تھا ماما بابا کو؟ آپ ہی کالج میں ایک لڑکی تھی ثانیہ،
جو آج کالج سے کہیں چلی گئی ہیں اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اسے میں نے بھگا دیا، مگر میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور وہ لڑکی پتہ نہیں کیوں ہر کسی سے یہ کہتی رہی ہے کہ میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اس کی ماما اور اس کے بھائی ہیں۔ گڑیا تم بالکل نہیں جانتی اس لڑکی کو، ادیبہ نے اس سے پیار سے پوچھا۔ نہیں آپی، تو سب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسے تم نے بھگایا ہے؟ پتہ نہیں، رو رو کر اس کا برا حال ہو رہا تھا، اور باہر شاہ اور اس کی ماما اس کے بابا اور بھائی سے فیصلہ کر رہے تھے، مگر شاہ کا یہی فیصلہ تھا کہ وہ علیشا کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور اسے بھی ایسی تکلیف سے گزارے گا جس سے وہ گزر رہا ہے۔ اتنے میں اس کی ماما کمرے میں آئی اور علیشا کو وہ ایسی خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے ابھی قتل کر دیں گی۔ چلو، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ آنسوں کو بے دردی سے صاف کر کر اٹھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب یہ آنسو اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں۔ وہ یونیفارم چینج کر کے باہر آئی تو اب وہاں شاہ اور اس کی ماما کے علاوہ شاہ کے بابا اور چھوٹی بہن رابعہ بھی تھی۔ وہ ایک نظر رابعہ کو دیکھ کر بابا کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ بابا، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، تم اپنا سامان پیک کر لو، تھوڑی دیر میں ان کے ساتھ نکاح ہے آپ کا، وہ شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ اور وہ جو بول رہے تھے اس نے ان کو خود ہی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بابا، نکاح میرا، پر میں نے کچھ نہیں کہا۔ بابا، میں تو اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ بابا، آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اپنی شہزادی کو، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ بابا، آپ تو اپنی شہزادی پر یقین رکھتے ہیں نا۔ بابا، میں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ بابا، میں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر۔ وہ دیوانہ وار رونے لگی۔ جاؤ اندر۔ بابا، میں کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، میں نے کہا جاؤ اندر۔ ادیبہ، اسے تیار کرو، مولوی صاحب آتے ہوں گے۔ علیشا کو یوں روتا دیکھ کر شاہ کی ماما نے اندازہ لگا لیا وہ اپنے گھر والوں کی کتنی لاڈلی ہے۔ اس کے جانے کے بعد شاہ کی ماما نے علیشا کے بابا سے بات کی۔ دیکھیں بھائی صاحب، ہم علیشا کو اپنی بیٹی بنا کر لے جائیں گے۔ شاہ کی ماما اس کی بات پر شاہ کے بابا نے بھی ان کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بہت پیاری ہے، اور جب کہ وہ شاہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی تو ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی عادت سے اچھے سے واقف تھے۔ اور کچھ دیر میں وہ علیشا صدیقی سے علیشا شاہ ہوگی۔ نکاح کے وقت مسلسل روتی رہی۔ نکاح کے بعد شاہ اور اس کی فیملی نے کہا اب ہم نکلیں گے۔ وہ کمرے میں مسلسل رو رہی تھی، آپی اسے تسلیاں دے رہی تھی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے اب بس نکلیں گے۔ علیشا کی ماما نے علیشا کے کمرے میں آ کر اس کے سر پر بم پھوڑا۔ مما، آپ مجھے مت جانے دیں، مما آپ مجھے روک لیں پلیز، میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ علیشا کی اس بات پر ان کو علیشا پر بہت پیار آیا۔ بیٹا، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، تمہیں خوش رکھیں گے، وہ ان کو تسلیاں دے رہی تھی۔ اندر سے ان کا اپنا دل ڈرا ہوا تھا۔ علیشا، تم تو میری پرنسس ہو نا، ضد نہیں کرو، اب ہم تمہیں نہیں روک سکتے، اگر ایسی ضد کرو گی تو بابا تمہارے بارے میں سوچ کر اپنی طبیعت خراب کر لیں گے۔ بابا کے لیے چلی جاؤ، آپی نے اسے سمجھایا۔ شاہ کی فیملی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اپنا ایک بابا کے گلے لگے روئے جا رہی تھی۔ جب بابا نے اسے خود سے دور کیا اور اسے لگا کسی نے اس کے جسم سے جان نکال رہی ہو، باری باری سب اس کے گلے لگ کے رو رہے تھے۔ جب ماما کی باری آئی تو اس کا دل کیا کہ ماما کے گلے لگ کر روتی رہے۔ ایک سکون تھا جو اسے یہ احساس دلا رہا تھا کچھ بھی ہو جائے اس کی ماما کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہی تھی کہ یہ فیصلہ اس کے ماں باپ نے کیا تھا، اور ماں باپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی راستے پر رواں تھی، مگر علیشا ابھی روئے جا رہی تھی۔ اس کی سسکیوں سے تنگ آ کر شاہ ایک دم چیخا، بس چپ، اب اگر تم روئی تو چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ علیشا اسے کے چیخنے پر ڈر گئی، کپکپانے لگی۔ گاڑی میں شاہ اور علیشا کے علاوہ شاہ کی چھوٹی بہن رابعہ بھی تھی۔ شاہ کی ماما شاہ کے بابا کے ساتھ دوسری گاڑی میں تھی۔ علیشا اپنے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے ملا کر کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک خوبصورت حویلی کے آگے رکی۔ حویلی پہنچ کر علیشا کا بہت اچھے طریقے سے استقبال ہوا۔ ثالیہ بیگم، بیٹا بھابھی کو بھائی کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ علیشا، بیٹا شام نے آپ کی منہ دکھائی ہے تو ابھی آپ آرام کر لو۔ اتنے میں ان کا فون بجا۔ انہوں نے کال اٹینڈ کی، جیسے ہیلو کہا۔ سامنے سے شاہ کی پرجوش آواز سنائی دی، مما ثانیہ کا پتہ چل گیا ہے۔ ثالیہ بیگم کی اداس چہرے پر خوشی توڑ گئی۔ سچ؟ کہاں ہے وہ؟ مما، اس نے شادی کر لی ہے، ابھی بھی اس کا یہی کہنا ہے اس کو کہ علیشا نے بھیجا تھا۔ ثالیہ بیگم، شاہ کی ماما نے رابعہ سے کہا، بیٹا بھابھی کو بھائی کے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ علیشا، بیٹا
شام میں آپ کی منہ دکھائی ہے تو ابھی آپ آرام کر لو۔ اتنے میں ان کا فون بجا۔ انہوں نے کال اٹینڈ کی۔ جیسے ہیلو کہا، سامنے سے شاہ کی پرجوش آواز سنائی دی، مما ثانیہ کا پتہ لگ گیا ہے۔ صالحہ بیگم کے اداس چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سچ؟ کہاں ہے وہ؟ مما اس نے شادی کر لی ہے، ابھی بھی اس کا یہی کہنا ہے، اس کو علیشہ نے بھیجا تھا۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکیں۔ رابعہ اسے کمرے میں لے آئی۔ وہ کمرہ کم کسی بادشاہ کا محل لگ رہا تھا، مگر یہ کمرہ اسے اپنے لیے قید خانہ لگ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ فریش ہو جائیں، میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ رابعہ کی آواز اسے خیالوں سے باہر لائی۔ سنو، وہ رابعہ سے مخاطب ہوئی، میں نے تمہاری بہن کو کہیں نہیں بھیجا، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ آپ پریشان نہ ہو، ثانیہ آپی کا پتہ چل گیا ہے، آپ فریش ہو کر آرام کر لیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ لیمن کلر کی فراک جو رابعہ نکال کر گئی تھی، اسے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد فریش ہو کر نکلی۔ لیمن کلر اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بال کھول کر ٹاول کی مدد سے سکھا رہی تھی۔ بال سلجھا کر وہ واش روم سے وضو کرنے چلی گئی۔ وضو کر کر باہر آئی۔ اب وہ سر پر دوپٹہ باندھے جائے نماز پر ہاتھ میں لیے کعبہ شریف کا رخ دیکھ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد شاہ کمرے میں آیا۔ اسے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر شاہ کا دماغ گھوم گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی اس کی آنکھ لگے، کسی نے اسے بے دردی سے چادر کھینچ لی۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھے بغیر بولی، کیا بدتمیزی ہے! واہ بھئی، میرے گھر میں، میرے کمرے میں، میرے بیڈ پر آرام سے سو رہی ہو، ہم سب کی نیندیں حرام کر کر، اور اگر محترمہ کو جگاؤ تو کیا بدتمیزی ہے! او بی بی، آپ یہ بیڈ اپنے ساتھ لے کر نہیں آئی ہو، اٹھو! وہ مجھے آپ کی بہن یہاں پہ چھوڑ کے گئی ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا؟ اب اٹھو یا کریون بلانی پڑے گی۔ وہ چپ چاپ شرمندہ سی اٹھ گئی۔ اور ہاں، خود مجھے مخاطب کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ شاہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ اتنے میں دروازہ ناک ہوا۔ رابعہ اندر آئی۔ بھابھی، آپ آرام نہیں کر رہی؟ نہیں، بس ابھی اٹھی ہوں۔ اب وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتی تھی اس کے بھائی نے اس کی کتنی بے عزتی کر کے اٹھایا ہے۔ اچھا، بھائی کہاں ہے؟ وہ واش روم میں ہے۔ سنو، میرا نام بھی رابعہ ہے، گھر والے رابی کہتے ہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں۔ وہ اس کے سنو کہنے پر بولی۔ اتنے میں شاہ فریش ہو کر باہر نکلا۔ ارے واہ بھی واہ، آج سورج کہاں سے نکلا ہے جو تم میرے کمرے میں آئی ہو؟ کیوں نہیں آتی آخر، میری کیوٹ سی پیاری سی معصوم سی بھابھی جو یہاں ہے؟ اچھا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا یہ آپ کی بھابھی صرف زبردستی کی ہے؟ شاہ نے ایک نظر گمسم سی کھڑی الشبہ پر ڈال کر کہا، وہ آپ کے لیے ہوں گی، میرے لیے تو بہت پیاری سی معصوم سی بھابھی ہیں۔ رابعہ نے منہ چڑھا کر جواب دیا۔ ارے ہاں، جو کہنے آئی تھی وہ تو بھول گئی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھتی بولی، بھائی آپ کو بابا بلا رہے ہیں، وہ ثانیہ آپی کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اچھا۔ شاہ اچھا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بھابھی آپ شام میں کیا پہنیں گی مجھے دکھائیں، رابعہ بیڈ پر بیٹھ کر بولی۔ وہ علیشہ سے فرینڈلی ہونا چاہ رہی تھی۔ علیشہ نے بیگ لا کر رابعہ کے سامنے رکھا۔ علیشہ نے بیگ کھولا، ایک ایک سوٹ نکال کر بیڈ پہ رکھ دیا، مگر رابعہ کو اس میں سے ایک بھی پسند نہیں آیا۔ بھابھی اف یو ڈونٹ مائنڈ، مگر یہ تو بہت لائٹ ہے شام کے لحاظ سے۔ اتنے میں شاہ کمرے میں آیا اور اپنے بیڈ کی حالت دیکھ کر غصے میں علیشہ کے پاس آیا۔ وہ جلدی جلدی کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ تمہیں کہا تھا نا کہ بیڈ کے آس پاس بھی نہ دکھو، مگر تم نے یہاں بتیک کھول کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ رابعہ کا لحاظ کیے بغیر بولا۔ بھائی میں نے کہا تھا بھابھی کو۔ وہ جلدی جلدی کپڑے رکھتی علیشہ کو دیکھتے ہوئے بولی، رابی تم سائیڈ مت لو، مما بلا رہی ہے، جاؤ ان کو کچھ کام ہے تم سے۔ شاہ علیشہ کا بازو بے دردی سے اپنے ہاتھ میں جکڑے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتی ہو ثانیہ کی طرح رابعہ کو بھی اپنی باتوں میں لے آؤ گی؟ مگر میں یہ ہونے نہیں دوں گا، اور تمہارا وہ حال کروں گا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ بتاؤ کیوں بھگایا تھا تم نے میری بہن کو؟ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تمہارا؟ جواب دو۔ شاہ علیشہ کے بازو پر زور دے کر بولا۔ شاہ کے بازو پر زور دینے سے وہ درد سے کرا اٹھی۔ بولو، کچھ پوچھا ہے؟ میں نے آپ کی بہن کو نہیں بھیجا، جھوٹ بولتی ہو۔ چٹاک ایک زوردار تھپڑ علیشہ کی گال کو لال کر گیا۔ تھپڑ لگنے سے وہ زمین پر جا گری۔ بتاؤ کیوں بھیجا تھا؟ علیشہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے روئے جا رہی تھی۔ بات سنو میری۔ شاہ اس کے نازک ملائم
रुई जैसे गालों को अपने मजबूत हाथों में लेकर बोला, मुझे रोती बसोरती औरतें बिल्कुल बुरी लगती हैं, इसलिए अगर दोबारा मेरे सामने रोई तो बहुत बुरा होगा। वो इसको रोता छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। वो इसी तरह रोती रही और मम्मा को याद कर रही थी। मम्मा, आपने कहा था कि वो मुझे खुश रखेंगे, मगर यहाँ तो वो रोती रोती ज़मीन पर ढह सी गई। बाबा, आपने तो कभी नहीं मारा, ना कभी डांटा, पर यहाँ तो रोते रोते इसकी हिचकी बंध गई। न जाने क्या हुआ। अचानक जल्दी से उठी, अपने आंसू को साफ किया, शीशे में जाकर अपने बालों को ठीक किया। शायद राबिया के आने के डर से चुप हो गई थी। और वही हुआ। थोड़ी देर बाद राबिया कमरे में आई। अलीशा की सूजी हुई आंखें देखकर बोली, भाभी आप रो रही थी? नहीं नहीं। भाई ने कुछ बोला? नहीं को कुछ नहीं बोला। अच्छा आप ये बताएं शाम में क्या पहनेगी? वो सब तो लाइट थे, मगर मेरे पास तो यही है, वो टक टक्कर बोली। राबिया इसकी कन्फ्यूजन को समझ गई। भाभी मैं ज़लान भाई नहीं हूँ, आप नहीं डरें, वो लफ्ज़ ज़लान पर ज़ोर देकर बोली। भाई आपको कुछ नहीं कहेंगे, इतने अच्छे हैं मेरे भाई, मगर अभी सानिया आपी की वजह से परेशान है। अलीशा ने इस बात में सर हिलाया। ये तो वही जानती थी कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के पीछे कितना जालिम शख्स इंसान छुपा हुआ है। अच्छा ये सब छोड़ें, शाम का क्या करना है? इतनी जल्दी तो कोई सूट भी ऑर्डर नहीं कर सकते, क्या करें? वो दिमाग पर जोर देकर बोली। वो अभी आई, ये कहकर कमरे से निकल गई। जब आई तो इसके हाथ में स्किन कलर की नफीस सी फुल काम से भरी हुई मैक्सी थी। भाभी आप शाम में ये पहन लें, बहुत अच्छी लगेगी आप पर, वो मैक्सी को बेड पर रखती हुई बोली। मगर इस वक्त अलीशा ने वो मैक्सी हाथ में उठाई। वो जानती थी कि शाह ने अगर मैक्सी बेड पर देख ली तो इसकी खैर नहीं। राबिया इसका मैक्सी उठाने पर ठटक गई। मैं ये नहीं पहन सकती। राबिया, भाभी मैंने ये एक दफ़ा भी नहीं पहना, आप यकीन करें, मैंने इसे अपनी पार्टी में पहनने के लिए लिया था, बट जाना ही नहीं हुआ, इसीलिए जब से ऐसे ही रखा हुआ है। ये तुम्हारा है, मैं नहीं पहन सकती, तुम पहन लो। नहीं भाभी आप पहन लें, देखिए आप पर कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तुम। नहीं भाभी, आज आप यही पहन रही हैं बस। अलीशा ने फजूल बहस करना मुनासिब नहीं समझा। मैं इसके साथ की ज्वेलरी लेके आती हूँ। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ी, शाह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। अलीशा मैक्सी पकड़े खड़ी थी। शाह चुपचाप बेड पर लेटकर मोबाइल चला रहा था। अलीशा एक नज़र शाह को देखकर मैक्सी सोफे पर रख गई। खड़े खड़े इसके पाँव में दर्द हो गया। चुपचाप अलीशा ज़मीन पर दोनों पाँव पर अपने बाजू हाइल करके बैठ गई। शाह इसको ऐसे बैठा देखकर सोचने लगा, दिखने में कितनी मासूम है और अंदर से कितनी तेज़ है। शाह की तरफ अलीशा का दाया रुख था। अलीशा अपने आप को आने वाले हर इम्तिहान के लिए तैयार कर रही थी। सोचते सोचते इसकी आंखों से आंसू निकल आए, जिसको इसने साफ कर लिया। अभी कुछ देर हुई थी इसे बैठे हुए को। राबिया कमरे में आई, इसके हाथ में 2-3 बैग थे। अलीशा जल्दी से खड़ी हो गई। भाभी इसमें ज्वेलरी है और कुछ देर में ब्यूटिशियन आकर आपको तैयार कर देगी। पर मैं खुद तैयार हो जाऊंगी, अलीशा ने डरते डरते बोली। पर भाभी शाम में आपकी मुंह दिखाई है और आपको अच्छा दिखना है। बात सुनो, यहाँ कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा, तुम अपनी फरमाइशें बता रही, चुपचाप वो करो जो राबिया कह रही है। शाह अलीशा पर चीखता हुआ बोला, जिसकी वजह से अलीशा कपकपाने लगी। इस सबसे पहले ना तो किसी ने इस पर हाथ उठाया था, ना किसी ने डांटा था, ना कोई चीखा चलाया था। इस वजह से वो बहुत एहसास और मासूम थी। भाभी ब्यूटिशियन अभी आती होगी, मैं इसे आपके कमरे में भेज दूंगी। ये कहकर कमरे से फ़ौरन निकल गई। अलीशा वाशरूम वज़ू करने चलेगी। जब बाहर आई तो शाह किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। इसने तकरीबन नज़रअंदाज करके चाय नमाज उठाई और बिछाने की गरज से अब काबा शरीफ का रुख देख रही थी। जब शाह ने इसके हाथ के इशारे से बताया, क्योंकि जो पहले नमाज पढ़ी थी इसे कोई बताने वाला नहीं था। शाह इसे दिलचस्पी से नमाज पढ़ता देख रहा था। वो नमाज पढ़ रही थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। शाह ने नॉक करके आने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। एक लड़की जिसने ब्लू जीन और डार्क ग्रीन टॉप पहना हुआ था, बालों की ऊंची पोनी बंदी थी। मुझे यहाँ मिस राबिया ने भेजा है, वो शाह को बता रही थी। ओके आप बैठे। इतने में अलीशा नमाज पढ़कर उठी। आप मिसेस शाह हो? वो जो जायनमाज तय करके सोफे पर रख रही थी। ये सुनकर इसका जायनमाज रखता हाथ ठटका। शाह के दिल के भी एक कोने में हार्ट बीट मिस हुई।
اس نے اس بات میں سر ہلا کر خیریت جانی۔ شاہ کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ اس لڑکی کے سامنے بھی علیشا کو بے عزت کر سکتا تھا۔ مس رابعہ نے آپ کو تیار کرنے کا کہا ہے۔ وہ لڑکی علیشا کو دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ جی میں چینج کر آتی ہوں، وہ یہ کہہ کر میکسی اٹھائے ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ جب وہ واپس آئی تو شاہ بھی اسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے پلکیں جھکوانا بھول گیا۔ واؤ نائس، بیوٹیشین نے علیشا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ بیوٹیشین کی آواز پر چونکا۔ اسکن کلر کی میکسی علیشا پر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ شاہ نے بمشکل علیشا کے سراپے سے نظریں ہٹائی۔ کچھ دیر بعد علیشا ریڈی تھی۔ جب شاہ کی نظریں علیشا پر پڑی تو وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لگ رہا تھا جیسے کوئی ابھی آسمان سے اتری ہو۔ تو بتائیں مسٹر شاہ، آپ کی وائس کیسی لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے۔ شاہ نے بس اتنا ہی بولا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور رابعہ کمرے میں آئی۔ بھابی یہ آپ ہی ہیں؟ وہ حیرت سے علیشا کو دیکھ رہی تھی۔ واؤ بھابی، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ جواباً علیشا مسکرائی تھی۔ بھائی آپ بھی تیار ہو جائیں، بھابی کو لے کر ہال پہنچنا ہے۔ وہ خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے لائٹ بلو کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہ بھی ریڈی تھا۔ اس نے وائٹ سوٹ پر بلیک واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، وہ رابعہ کو کہہ کر گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب علیشا بیڈ پر بیٹھی شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے وہاں رابعہ بٹھا کر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ اس کے بیڈ پر بیٹھنے پر غصہ ہوگا، لیکن وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں تھی۔ شاہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ علیشا کو ایسا بیڈ پر دیکھ کر شاہ غصے سے بولا، مجھے تمہارے اس سجے سنورے روپ میں کوئی دلچسپی نہیں اور بہت شوق ہے نا تمہیں بیڈ پر رہنے کا، تو میں تمہیں تمہاری اصلی جگہ دکھاتا ہوں۔ شاہ علیشا کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے کمرے سے نکلا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ علیشا اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ وہ علیشا کو کسی جانور کی طرح گھسیٹتا ہوا تہہ خانے میں لے گیا۔ دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ اب پتہ لگے گا تمہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، شاہ غصے سے کہہ کر واپس مڑ گیا تھا۔ پیچھے علیشا آواز لگا رہی تھی۔ دروازہ گرل والا تھا، اس کی وجہ سے باہر اور اندر کا صاف نظر آ رہا تھا۔ پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ اس نے اپنی تمام جولی اتار کر پھینکی، بالوں سے ٹیکا نوچا۔ اب وہ مسلسل منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ مما بچا لیں مجھے، وہ بچوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ وہ جو پہلے سے ڈری سہمی ہوئی تھی، کتوں کی آواز سے اور ڈر گئی۔ تہہ خانے میں بڑی کھڑکی کھولنے کے باعث اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے وہ کپ کپانے لگی۔ اس کا سرد پڑتا وجود اب بے جان ہو رہا تھا۔ روتے روتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگی تو وہ سو گئی۔ صبح جب رابعہ ناشتے کے لیے نیچے گئی تو وہاں شاہ اور اس کی ماما کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ شاہ کے بابا کسی کام سے باہر گئے تھے۔ بھائی بھابھی کہاں ہے؟ وہ کرسی کھسکاتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہوگی کمرے میں۔ اور بات سنو، یہ تم نے بھابھی بھابھی کی کیا رٹ لگائی ہوئی ہے؟ جب بھابھی ہیں تو بھابھی ہی کہوں گی، رابعہ نے منہ چڑھا کر بولا۔ جب میں اسے اپنی بیوی نہیں مانتا تو تم نے کیسے اسے بھابھی بنا لیا؟ شاہ نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ سالیہ بیگم نے شاہ کو سمجھایا، بیٹا بھلے ہی وہ تمہارے سالیہ بیگم نے شاہ کو سمجھایا، بیٹا بھلے تمہارا اس حالات میں نکاح ہوا ہے، پر ہے تو وہ تمہاری بیوی، اور تم اس کے ساتھ کیوں نہیں لائے ناشتے کے لیے؟ ماما مجھے نہیں پتا۔ وہ ناشتہ کر کے کمرے میں جانے لگا۔ رابعہ بیٹا بھابھی کو بلا لاؤ، اس نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ جی ماما، وہ یہ کہہ کر اٹھ گئی۔ رکو میں خود بھیج دوں گا۔ شاہ کھڑی ہوتی رابعہ کو دیکھ کر بولا۔ شاہ سیدھا تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ محترمہ ابھی تک سو رہی ہیں، وہ تالا کھولتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ جب اندر گیا تو علیشا کا بخار سے تپتا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ لگائے بغیر اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ بے سود پڑی رہی۔ اف، اتنی گہری نیند سوتی ہے۔ اٹھو محترمہ، آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے یہ جو مزے سے سو رہی ہو۔ اب کی بار شاہ نے ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کو تو بہت بخار ہے۔ شاہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اوف، اب ایک اور مصیبت۔ رابی اوپر آؤ۔ وہ گھبرا کر رابعہ کو آواز دینے لگا۔ جی بھائی، بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، جب میں آیا تو یہ ایسے ہی لیٹی ہوئی تھی، پر بھائی بھابھی یہاں کیسے آئی؟ یہ سب چھوڑو اور اس کو دیکھو، بہت بخار ہے، یقیناً آپ ہی انہیں یہاں لائے ہوں گے۔ وہ علیشا کا بخار چیک کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ میں ماما کو بلاتی ہوں، آپ انہیں کمرے میں لے جائیں۔ میں لے کر جاؤں؟ وہ بھی اس کو جس نے میری بہن کو بھگایا؟ میں ماما کو بلاتی ہوں، پھر ہی آپ مانیں گے۔ اچھا لے کر جا رہا ہوں۔ شاہ اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے آیا، اسے بیڈ پر لٹا کر لحاف اڑایا۔ اس نے ابھی تک برائڈل ڈریس پہنا ہوا تھا۔ اتنے میں رابعہ اور سالیہ بیگم کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ شاہ علیشا کو سالیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ مما آپ فکر نہ کریں، بس ہلکا سا بخار ہے۔ نہیں مما، میں آپ کو بتاتی ہوں، رابعہ جھٹ سے بولی۔ بھائی نے بھابھی کو پوری رات تہہ خانے میں بند کر رکھا تھا اور ابھی کمرے میں لائے ہیں،
وہ بھی آپ کی دھمکی دی ہے، ورنہ انہوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ شاہ تم نے اسے تہہ خانے میں کیوں بند کیا؟ مما اس نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی۔ پر وہ بیٹا اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے تہہ خانے میں بند کر دو۔ پتہ ہے کل رات کتنی سردی تھی؟ تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ تم تو کمرے میں مزے سے سو رہے تھے۔ مما یہ سب چھوڑے، بھابھی کے لیے ڈاکٹر کو بلوائیں۔ رابعہ نے سہلہ بیگم کو بولا کیونکہ علیشہ کا بخار بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہ تم ڈاکٹر کو فون کرو۔ رابعہ تم بانو کو بولو وہ ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے آئے۔ جی مما، وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں بانو دونوں چیزیں لے کر آ گئی۔ سالیہ بیگم نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھی۔ رابعہ بھی علیشہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں شاہ لیڈی ڈاکٹر اندر آئے۔ لیڈی ڈاکٹر نے علیشہ کا چیک اپ کیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ سالیہ بیگم نے فوراً پوچھا۔ انہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے ہیوی فیور ہوا ہے۔ آپ ان کا فیور بڑھنے نہیں دیں، اگر فیور بڑھ گیا تو برین تک جا سکتا ہے جس سے ان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے۔ ہیوی فیور کی وجہ سے ان کو انجیکشن بھی نہیں لگا سکتے۔ میں کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں، آپ ان کو پراپرلی دیں اور ان کو کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر شاہ کی طرف بڑھائی۔ شاہ ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے گیا۔ سالیہ بیگم علیشہ کے سر پر پٹی رکھنی تھی۔ جب شاہ کمرے میں واپس آیا، مما آپ آرام کریں، شاہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اب کی بار سالیہ بیگم شاہ پر غصے ہو کر بولی، تمہیں تو خود خیال نہیں ہے اور تم چاہتے ہیں میں بھی نہ کروں۔ میں کیوں نہ کروں خیال، وہ بھی اس کی جس نے میری بہن کو بھگا دیا؟ ہرگز نہیں، شاہ مکمل سنجیدہ ہو کر بولا۔ شاہ ایک بات یاد رکھنا، کوئی کسی کو نہیں بھگاتا، وہ یا تو ہمیشہ اپنی مرضی سے بھاگتا ہے یا پھر گھر والوں کی وجہ سے، اور تم جانتے ہو ثانیہ تمہارے بابا سے پہلے بات کر چکی تھی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ شاہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے دماغ میں مما کا کہا ہوا ایک ایک لفظ گھوم رہا تھا۔ رابی بیٹی جاؤ، جا کر بانو کو بولو بھابھی کے لیے سوپ بنا دیں۔ جی بلکہ مما میں خود بنا لیتی ہوں، وہ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ ٹھیک ہے، رابعہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ دیکھو شاہ، آج جو کچھ بھی ہوا وہ تمہارے بابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کیونکہ تم تمہارے بابا کے غصے سے واقف ہو اور تم اس پر کوئی ظلم نہیں کرو گے، وہ علیشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ تھوڑی تھوڑی ہوش میں آ رہی تھی۔ شاہ یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ علیشہ کو ہوش میں آتا دیکھ کر سالیہ بیگم کی جان میں جان آئی۔ علیشہ بیٹا، ان کی آواز سے علیشہ نے ہلکی سی آنکھیں کھولی مگر بخار کی وجہ سے غوطگی میں تھی۔ علیشہ بیٹا آنکھیں کھولو، سالیہ بیگم نے اس دفعہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور تھوڑی دیر ہوئی تھی اسے مکمل ہوش آنے میں۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی۔ میں یہاں کیسے؟ وہ ایک دم بیڈ پر سے اتری۔ کیا ہوا علیشہ بیٹا، آپ بیڈ سے نیچے کیوں اتر گئی؟ نہیں میں بیڈ پر نہیں بیٹھ سکتی۔ پر کیوں؟ سالیہ بیگم نے وجہ جاننی چاہی۔ نہیں میں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے انہوں نے منع کیا ہے۔ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ مجھے شاہ نے منع کیا ہے۔ اتنے میں شاہ واش روم سے نکلا۔ وہ شاہ کو دیکھ کر ڈر گئی۔ شاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر دیوانہ وار بولی، آپ پلیز غصہ نہیں کریں، میں خود وہاں چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں مجھے یہاں کون لے کر آیا، میں جا رہی ہوں۔ علیشہ بیٹا کہاں جا رہی ہیں؟ میں میری اصلی جگہ، جی جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ رکو، وہ بھی دروازے تک پہنچی تھی کہ شاہ نے اپنی روبدار آواز سے اسے روکا۔ میں جا رہی ہوں، آپ غصہ نہ ہوں۔ شاہ اس کی طرف بڑھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ شاہ کے پاس آنے پر علیشہ بری طرح ڈر گئی، کپ کپانے لگی۔ وہ اتنا کہہ سکی، ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ سالیہ بیگم فوراً علیشہ کے پاس بھاگی۔ علیشہ بیٹا اٹھو، شاہ کی مما برابر آواز دے رہی تھی۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اب کی بار شاہ کو بھی پریشانی ہوگی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ مما کیا ہوا اسے؟ شاہ تم نے اسے اتنا ڈرا دیا ہے، وہ تم سے تو کیا تمہارے نام سے بھی ڈرنے لگی ہے۔ سالیہ بیگم نے جلدی سے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ تھوڑی ہوش میں آ گئی مگر بخار کی وجہ سے آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ علیشہ بیٹا، سالیہ بیگم نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ جب شاہ کو قریب بیٹھے پایا تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ اس دفعہ سالیہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں ڈر رہی ہو؟ مجھے وہاں جانے دیں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ علیشہ بیٹا، تمہیں یہاں کوئی کچھ نہیں کرے گا، تم آرام کرو۔ پکا کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ وہ بچوں کی طرح بولی۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر کچھ کہے تو مجھے آ کر بتانا، ٹھیک ہے؟ مجھے اپنی مما سمجھو، کوئی بھی بات کبھی بھی مجھ سے شیئر کر لو، ٹھیک ہے؟ جواباً وہ بس سر ہلا سکی۔ اتنے میں رابعہ سوپ لے آئی۔ بھابھی آپ اٹھ گئی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ سوپ کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ جواباً علیشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ بھابھی یہ دیکھیں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے سوپ بنا کر لائی ہوں۔ رابعہ نے سوپ سالیہ بیگم کے ہاتھ میں دیا۔ آپ ٹیسٹ
کر کے بتائیں کیسے بنا ہے۔ بیٹا یہ سوپ پی لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا۔ علیشا کچھ تو کھا لو بیٹا، ایسے تو تم اور کمزور ہو جاؤ گی، اور تمہارے گھر والوں کو منہ کیا دکھائیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کا خیال نہیں رکھا۔ ہم تمہارے بابا سے وعدہ کر کے آئے ہیں تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں گے، مگر اب تم ایسا کر رہی ہو۔